اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک بڑے سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ انڈو پاکستان ہسٹری جو ہے، خاص طور پر جو آزادی کی تحریک ہے 1947 سے قبل، اس میں جو آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی اور ہندوستان سے آزادی کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے ان کو سالو کرنے کے لیے مختلف جو اسکیمیں ہیں وہ پیش کی جاتی رہیں۔ ان اسکیموں میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے 1942 میں کرپس مشن، جس کے حوالے سے ایک ویڈیو آلریڈی میں بنا چکا ہوں، وہ ہندوستان آیا اور اس نے ایک اپنا جو فارمولہ ہے وہ پیش کیا، جس پہ ہندوستان کی جو قیادت ہے، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے بہت سارے اعتراض کیے اور وہ پلان جو ہے جو کرپس مشن کی طرف سے پیش کیا گیا وہ اس کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اور چونکہ اس میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے تھے اور یونائٹڈ انڈیا کی جو بات کی گئی تھی اور اس کے بالکل متضاد آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی تقسیم کی بات کر رہی تھی، وہ پاکستان کی بات کر رہی تھی، تو اس حوالے سے وہ جو کانسٹیٹیوشنل جو پرابلمز تھی، یعنی کانسٹیٹیوشن میں کس طرح ان دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز اور میجر جو پولیٹیکل سیگمنٹ آف دا انڈین سوسائٹی ہے، اس کے مطالبات کو کسی طریقے سے حل کیا جائے اور ایک یونینیمس ڈیسیژن لیا جائے جس پہ ہندوستان کی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ متفق ہوں۔ پھر اس کے بعد کابینہ مشن کے بعد پھر ایک اور بڑا معروف جو فارمولہ ہے، اور جب کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ ناکام ہوا تو اس کے بعد راجہ گوپال اچاریہ فارمولہ سامنے آیا 1945 میں، اور یقیناً یہ راجہ گوپال اچاری جو ہیں انہوں نے ہندوستان کی دونوں پولیٹیکل پارٹیز، جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ان کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی اور الٹیمیٹلی انہوں نے ایک فارمولہ دیا، اس پہ بھی بہت سارے اعتراضات کیے گئے اور اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنی، مساحلتی کمیٹی، سپرو کمیٹی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، تو اس کمیٹی نے جو سپرو کمیٹی ہے اس نے 1945 میں اپنا جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے، اس نے بھی پیش کیا، لیکن اس پہ بھی دونوں جانب سے مختلف اعتراضات کی وجہ سے جو کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی وہ نہ ہو پائی، اور الٹیمیٹلی اس وقت کے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول نے بھی اپنا ایک منصوبہ جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی اجازت سے وہ ہندوستان کی مختلف لیڈرشپ کے سامنے رکھا، اس پہ بھی مختلف اعتراضات کی وجہ سے اس کو بھی دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی اور انڈین نیشنل کانگریس نے، اس کو بھی مسترد کر دیا۔ الٹیمیٹلی پھر حکومت جو ہے اس نے اعلان کیا غالباً 9 فروری 1946 کو برٹش گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی جو کیبنٹ ہے اس کے وزراء پر مشتمل ایک وفد جو ہے یہ ہندوستان بھیجیں گے 9 فروری 1946۔ اس ڈیٹ کو برٹش گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم اگلے چند دنوں میں ایک کیبنٹ کا ایک جو وفد ہے، کیبنٹ کے وزراء پر مشتمل ایک وفد جو ہے اس کو ہم ہندوستان بھیجیں گے تاکہ ہندوستان کے جو آئینی مسائل ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور ڈفرینسز بٹوین دا ٹو کمیونٹیز ہیں، ان کو سالو کیا جا سکے۔ سو الٹیمیٹلی 24 مارچ 1946 کو برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی اور آئینی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ یہ 3 وزراء جو ہیں، ان میں پہلا جو وزیر ہیں ان کا نام، یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا بھی تھے، وزیر برائے امور ہند، یعنی ہندوستان کے جو امور کے وزیر تھے، ان کا نام تھا لارڈ پیتھک لارنس، اور یہی اس وفد کی سربراہی کر رہے تھے، یعنی انہی کی سرکردگی میں، انہی کی سربراہی میں یہ وفد ہندوستان آیا۔ دوسرے تجارت کے وزیر تھے جن کا نام سر اسٹیفرڈ کرپس تھا، اور تیسرے بحریہ کے وزیر تھے جن کا نام سر اے وی الیگزینڈر تھا۔ تو یہ 3 وزراء پر مشتمل یہ مشن 24 مارچ کو دہلی پہنچا، اور اس نے ہندوستان کے جو لیڈرشپ ہے اس میں ہندوستان کی تمام لیڈرشپ، تب چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، آل انڈیا مسلم لیگ سے تھا، یا انڈین نیشنل کانگریس سے تھا، یا دوسری جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان کے جو وفود ہیں ان سے ملاقاتیں کیں، اور کانگریسی لیڈر جو ہیں وہ سنگل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بات کر رہے تھے، گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کو
ایک فیڈرل سیٹ اپ دیا جائے اور اس میں ایک ہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی جائے اور باقی جو اٹانومی ہے وہ صوبوں کو دی جائے. جبکہ اس کے بالکل برعکس آل انڈیا مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان میں 2 کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز بنائی جائیں جو اپنے اپنے علاقوں کی ریپرزنٹیشن کریں, ایک مسلمانوں کے لیے اور دوسری مسلم میجورٹی ایریاز کے لیے اور دوسری جو ہے وہ ہندو میجورٹی ایریاز کے لیے, اور وہ دونوں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز ہوں وہ اپنے اپنے ایریاز کے لیے اپنے آئین جو ہیں ان کو ترتیب دیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کانگریس کو منظور نہیں تھی اور مسلم لیگ کو, آل انڈیا مسلم لیگ کو سنگل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی والا کانسیپٹ جو ہے وہ منظور نہیں تھا. سکھ قائدین جو ہیں وہ بھی پاکستان کے مقابلے میں ایک آزاد سکھ ریاست کے خواہشمند تھے. ایک انتہائی معروف سکھ مورخ ہیں جن کا نام خشونت سنگھ ہے, سردار خشونت سنگھ, وہ اپنی کتاب ہسٹری آف سکھس اس کی جو دوسری جلد ہے اس کے پیج نمبر 239 پر وہ لکھتے ہیں کہ سکھ قائدین نے, سکھ لیڈرشپ نے سکھ ریاست کا مطالبہ اپنی دلی خواہش کے مطابق نہیں کیا تھا, بلکہ یہ صرف پاکستان کی ضد میں ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا. اس لیے ہی ان کا یہ مطالبہ کسی بھی سنجیدہ غور و فکر سے ہمیشہ محروم رہا, اور اس کو نہ انڈین نیشنل کانگریس نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ کو یہ ایکسیپٹ تھا اور نہ ہی برٹش گورنمنٹ نے اس پر کوئی غور کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کابینہ مشن نے آزاد پنجاب یا خالستان کے مطالبے کو قطعاً کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں دی. برطانوی حکومت نے جب یہ کیبنٹ مشن پلان کو ہندوستان بھیجنے کا منصوبہ بنایا تو اس نے ہندوستان میں مختلف جو آفیشیل لوگ تھے ان سے معلومات اکٹھی کی تاکہ ہوم ورک کیا جا سکے, اور یہ کیبنٹ مشن جب ہندوستان جائے تو اس کے پاس بہت سارا میٹیریل ہو اور ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ یہ بارگیننگ کر سکے, نیگوسیشن کر سکے اور بہترین کوئی حل جو ہے وہ نکالا جا سکے. اب یہ جتنی بھی رپورٹیں ہندوستان میں بنی, یہ ساری کی ساری رپورٹس جو ان کا لب لباب یہ تھا کہ اول تو بر صغیر کو ہر قیمت پر اکٹھا رکھا جائے, متحد رکھا جائے, اور اگر تقسیم بالکل ناگزیر ہو جائے, یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو کہ تقسیم ہی حل ہے الٹیمیٹ, تو پھر ہندوستان اور پاکستان کی ایک کنفیڈریشن جو ہے وہ بنائی جائے, اور یہ کنفیڈریشن جو ہے اس کے درمیان معاہدے اور ٹریٹیز جو ہیں وہ طے کیے جائیں, اور دفاع, امور خارجہ اور جو کمیونیکیشن اور جو مالیات ہیں وہ پورے ہندوستان کی یکجان رکھی جائیں, اکٹھی رکھی جائیں, ایک ہی رکھی جائیں, اور باقی جو محکمہ جات اور باقی جو امور ہیں, جو سبجیکٹس ہیں, ان کو مختلف جو پروونسز ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے. کابینہ وفد کے اراکین نے 26 مارچ کو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے اراکین سے ملاقات کی. یہ جو ایگزیکٹو کونسل تھی وائسرائے ہند کی, یہ 13 اراکین پر مشتمل تھی, اور ان میں 8 ہندوستانی اراکین میں سے, ان میں ہندوستان کے جو اراکین تھے ان کی تعداد 8 تھی, یعنی 13 میں سے 8 ہندوستانی تھے. تو ان میں سے 3 مسلمان تھے, جن میں سے 2 مسلمان اراکین نے پاکستان کی حمایت کی اور جناح اور مسلم لیگ کے موقف کو درست قرار دیا. جو 3 ہندو اراکین تھے انہوں نے تقسیم ہند کی مخالفت کی. ان میں ایک رکن جس کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا لیکن وہ اچھوت رکن تھے, ڈاکٹر BR امبیڈکر, جو ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے فریمر ہیں, اس کے وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں. انہوں نے پاکستان کی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان جب جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ درست ہے اور پاکستان جو ہے اس کو بننا چاہیے. جبکہ واحد سکھ رکن جوگندر سنگھ نے مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی. انگریز اراکین تو آلریڈی وہ بر صغیر کے اتحاد کے حامی تھے. صوبوں کے گورنرز نے بھی اپنی جو رپورٹیں تقسیم ہند کے حوالے سے پیش کی تھیں وہ بھی تقسیم ہند کے خلاف تھیں, یعنی وہ بھی یونانیمس اور یونائٹڈ انڈیا چاہتے تھے. وفد نے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے 472 لوگوں سے ملاقاتیں کی, لیکن یہ جو کیبنٹ مشن تھا اس کی توجہ کا میجر جو مرکز تھے وہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتیں تھیں. وفد نے سکھوں, باقی جو ڈپرائیوڈ نیشنز تھیں, قومیں تھیں, ہندو مہاسبھا, لبرل پارٹی کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی. ہندوستان کے جو کنفلکٹنگ اور پرابلمیٹک مسائل تھے ان میں ہندوستان کا آئندہ دستور اور قیام پاکستان شامل تھے, لیکن ہندوستان کی تمام دیگر جماعتیں
پاکستان کے قیام کی مخالف تھیں اور وہ کانگریس کی ہم خیال تھی۔ 13 اپریل 1946 کو کانگریس کے اس وقت کے پریزیڈنٹ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیبنٹ مشن کا جو وفد تھا اس سے مطالبہ کیا کہ کانگریس کی خواہش ہے کہ ملک کا آئندہ دستور ایک آئین ساز اسمبلی تیار کرے۔ ہندوستان کا نظام فیڈرل ہونا چاہیے، یعنی فیڈریشن پر مشتمل ہو۔ مرکز کو صرف ضروری اختیارات جو ہیں وہ دیے جائیں اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو تفویض کر دیے جائیں، صوبوں کو دے دی جائیں۔ گاندھی جی نے بھی 2 قومی نظریہ کو ہندوستان کی سلامتی کے لیے زہر قاتل قرار دیا تھا، جبکہ وفد سے ملاقات کے دوران قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ کی بھرپور طریقے سے وکالت کی اور تقسیم ہند کا مطالبہ جو ہے وہ کیا۔ اب یہ جو کیبنٹ مشن پلان ہے اس کا انٹروڈکشن اگر ہم تھوڑا سا کر لیں، اس طرح میں نے اس کی ساری پس منظر ہے وہ آپ کو بیان کیا کہ 1946 میں 9 فروری 1946 کو برٹش گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا اور پھر مارچ میں یہ وفد آیا۔ اس کا جو پرائمری مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ٹرانسفر آف پاور اور برٹش رول جو ہے اس حوالے سے ہندوستان کی لیڈرشپ سے مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے۔ اور یہ کیوں وفد بھیجنا پڑا؟ کیونکہ ہندوستان کی جو لیڈرشپ تھی وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ انگریز یہاں سے اب جائیں اور ہمیں آزادی دیں، اور ہندوستان میں پولیٹیکل انریسٹ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے 1939 سے ایک دوسری جنگ عظیم کا اعلان اور آغاز ہو چکا تھا جو 1945 تک وہ چلتی رہی، اور اس دوران برٹش گورنمنٹ کی جو صورتحال تھی وہ اس حد تک اب مجبور ہو گئے تھے کہ اگر وہ ہندوستان کو آزاد نہیں کرتے تو پھر 1857 والا کوئی حادثہ ہو اور آزادی جو ہے وہ تو دینی پڑے گی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس آزادی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، ٹرانسفر آف پاور کی جائے۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ کون سے کی فگرز تھے، کون سے لوگ جو تھے، ان میں نے 3 وہ جو کیبنٹ مشن کے ممبرز تھے ان کی بات کی۔ انڈین لیڈرز میں جنہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کی، ان میں پرومیننٹ جو لیڈر تھے مہاتما گاندھی تھے، اور اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے محمد علی جناح تھے، اور انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے جواہر لال نہرو اور دوسرے بہت سارے لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ اس کے بعد جناب یہ جب لیڈرشپ جو ہے وہ وفد سے ملی تو اس سے وفد کو جو ان کے درمیان ڈفرینسز تھے، جو ان کی ڈفرنگ اسپائریشنز تھیں انڈین پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی، اور وہ they were divided into various political factions، وہ ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوگی اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہندوستان کا اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا۔ The main objective was to prepare a framework for a new constitutional arrangement in India. اس کا میں نے ذکر کیا۔ The mission intended to establish a process for the transfer of power to Indian leadership. اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی لیڈرشپ سے ٹرانسفر آف پاور کا جو طریقہ کار ہے اس پر بات کی جائے۔ It aimed to resolve issue regarding communal representation and the future structure of the governance۔ اور یہ جو مسلمانوں اور ہندو کمیونٹی کے درمیان یا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان جو تضاد ہے، یہ جو ایک یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کی بات کرتا ہے، ان مسائل کا جو ہے وہ کوئی آئینی حل جو نکالا جا سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا جو سٹرکچر ہے وہ پرپوز کیا، جب انہیں پتہ چلا کہ جی یہ تو کسی بھی طرح سے ایک لائن پہ اور ایک پلان پہ متفق ہونے والے نہیں ہیں، تو ان کے متضاد نقطہ نظر کی موجودگی میں مشن کا کام جو ہے وہ ظاہری بات ہے انتہائی مشکل ہو گیا۔ اب کیبنٹ مشن کسی متفقہ فارمولہ پر پہنچنے میں ناکام رہا، چنانچہ 5 مئی 1946 کو کانگریس اور مسلم لیگ کے نمائندوں کی ایک کانفرنس شملہ میں منعقد کی گئی۔ مسلم لیگ کی نمائندگی قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، نواب اسماعیل خان اور سردار عبدالرب نشتر نے کی۔ کانگریس کی طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت نہرو اور خان عبدالغفار خان جو ہیں یہ ریپرزنٹیشن کر رہے تھے۔ مشن کے اراکین نے جو سکیم مسلم لیگی اور کانگریسی رہنماؤں کے غور و فکر کے لیے پیش کی، اس میں برطانوی ہندوستان یعنی برٹش انڈیا،
اور جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان پر مشتمل ایک یونین، ایک فیڈریشن بنانے کی تجویز تھی. اور اس فیڈریشن کے پاس کون کون سے امور انہوں نے تجویز کیے؟ اس کے پاس جو ہے فارن افیئرز ہوں گے، ڈیفنس ہوگا اور کمیونیکیشن ہوگی. باقی جو ریسیڈیول پاورز ہیں وہ تمام کی تمام صوبوں کے سپورٹ کرنے کی بات کی گئی، اور تمام صوبوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا. ہندو اکثریت کے صوبوں کا گروپ، مسلم اکثریت کے صوبوں کا گروپ. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گروپس تھے یہ 2 گروپس تھے، لیکن 3 گروپ تھے، لیکن ان میں سے 2 گروپس جو تھے وہ ایسے تھے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور ایک گروپ ایسا تھا یعنی گروپ اے بی سی جس میں ہندو میجورٹی ایریاز جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا تھا. یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ اپنی اپنی جو ان کی لیجسلیچر ہوگی اور ان کی اپنی اپنی ہی ایگزیکٹو ہوگی. ہندوستان کو مزید چند گروپوں میں تقسیم کرنے کی بھی سفارش کی گئی. بحیثیت مجموعی یہ 3 گروپوں پر مشتمل ہوگا جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے. گروپ اے 6 صوبوں پر مشتمل ہوگا جس میں سی پی، مدراس، بمبئی، یو پی، بہار، اڑیسہ یہ شامل ہوں گے. یعنی یہ سارے ہندو میجارٹی، ہندو اکثریتی صوبے ہیں. گروپ بی جو ہے اس گروپ میں پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد کو شامل کیا گیا، اور ساتھ بلوچستان کا جو ایریا ہے اس کو بھی. گروپ سی جو ہے اس میں بنگال اور آسام کا علاقہ شامل کیا گیا، اور اس میں دیگر مختلف چھوٹے چھوٹے علاقے بھی شامل تھے. صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کو اختیار دیا گیا اس آئینی اسکیم کے ذریعے کہ وہ دوسرے گروپ سے مل کر گروپ بنائیں یا کسی گروپ میں شامل ہونے یا اس گروپ سے علیحدہ ہونے کے ضمن میں آزادی سے فیصلہ کریں. اس تجویز پر دونوں سیاسی جماعتوں کا رد عمل مختلف تھا. کانگریس نے گروپ بندی پر شدید نکتہ چینی کی، بہت زیادہ کرٹیسزم کیا. لیگ نے مشن کے اراکین کی توجہ قرارداد لاہور 1940 اور 1946 کے مسلم لیگ کنونشن کی قراردادوں کی طرف دلوائی. اس متضاد رد عمل کی وجہ سے لارڈ پیتھک لارنس نے 8 مئی 1946 کو ان نکات کی فہرست پیش کی جس پر کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت وہ چاہتے تھے. یہ نکات کیا تھے؟ نمبر 1، آل انڈیا یونین کی ایک حکومت یعنی آل انڈیا فیڈریشن کی ایک حکومت اور قانون ساز اسمبلی ہوگی جس کی تحویل میں فارن افیئرز، کمیونیکیشن اور فنڈامنٹل رائٹس جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں لوگوں کے ان کے شعبے ہوں گے، اور اسے ان شعبوں کے لیے درکار جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی کے لازمی اختیارات اس حوالے سے اسی فیڈریشن کو ہوگا. بقیہ تمام اختیارات صوبوں کے سپرد ہوں گے. نمبر 3، صوبوں کے گروپ بھی بنائے جا سکیں گے اور انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ صوبائی شعبوں میں جس کو چاہیں گروپ کی سطح پر مشترک رکھیں. چوتھی بات کہ گروپ اپنی ایگزیکٹو اور قانون ساز اسمبلی بھی تشکیل دے سکیں گے. پانچواں انہوں نے یہ کہا کہ جی یونین کی یا فیڈریشن کی جو قانون ساز اسمبلی میں ہوگی اس میں مسلم اکثریتی صوبوں اور ہندو اکثریتی صوبوں سے برابر کی تعداد میں نمائندے لیے جائیں گے، خواہ یہ صوبے باہم مل کر گروپ تشکیل دیں یا نہ دیں. اس کے علاوہ ریاست کے نمائندے بھی یعنی ریاستیں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے نمائندے بھی اس میں جو فیڈرل لیجسلیچر ہوگی یا فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی ہوگی اس کا حصہ ہوں گے. چھٹی بات کہ یونین کی حکومت کی تشکیل میں کہ فیڈریشن کی جو فیڈرل سیٹ اپ ہے اس میں وہی تناسب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جو قانون ساز اسمبلی میں رکھا گیا. یعنی جتنی ریپرزنٹیشن قانون ساز اسمبلی میں اتنی ہی پھر کیبنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے اس میں بھی رکھی جائے گی. ساتویں چیز یہ تھی کہ یونین اور گروپوں کے آئین جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر یہ شک رکھی جائے گی کہ کوئی صوبہ اپنی لیجسلیچر اسمبلی کی اکثریت رائے سے ابتدائی 10 سالوں کے بعد آئین کی شرائط پر نظر ثانی کا مطالبہ کر سکتا ہے یعنی ریویو کر سکتا ہے، اور اسے ایسا ہر 10 سال بعد کرنے کا حق ہوگا. اب اس ریویو کے لیے ویسا ہی ادارہ تشکیل دیا جائے گا جیسا کہ ابتدا میں آئین ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی، اور اس میں ووٹنگ کا طریقہ بھی وہی رہے گا اور اسے آئین میں کسی بھی قسم کی ترمیم کا اختیار بھی حاصل ہوگا. آٹھویں بات یہ تھی کہ جو یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں ان کی بنیادوں پر آئین کی تشکیل کے لیے کانسٹیٹیوشن میکنگ کا جو سسٹم ہے اس کو جس طریقے سے وضع کیا جائے گا اس کو بھی ڈیفائن کیا گیا. وہ طریقہ کیا ہوگا؟ ہر صوبائی اسمبلی سے
اس میں موجود پارٹیوں کی قوت کے تناسب سے نمائندے چنے جائیں گے، جن کی کل تعداد اسمبلی کے اراکین کا 10واں حصہ ہوگی، 1/10 ہوگا۔ نمبر 2، جو پرنسل اسٹیٹس ہیں ان کے نمائندے ان کی آبادی کی بنیاد پر اور اسی تناسب سے لیے جائیں گے جس پر برطانوی ہندوستان یا برٹش انڈیا سے لیے جائیں گے۔ اسی طرح تشکیل ہونے والی آئین ساز اسمبلی کا نئی دلی میں جلد از جلد اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا، اور ابتدائی اجلاس میں صرف جو عمومی نوعیت کے جنرل نوعیت کے معاملات طے کرنے کے بعد یہ اسمبلی 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک حصہ ہندو اکثریت کے صوبوں کا نمائندہ ہوگا، دوسرا مسلم اکثریت کے صوبوں کا نمائندہ ہوگا، اور تیسرا ریاستوں کا پرنسل اسٹیٹس کا نمائندہ ہوگا۔ پہلے 2 حصوں کا الگ الگ اجلاس ہوگا جس میں اپنے گروپ کے صوبوں کے آئین وضع کیے جائیں گے، اور پھر وہ چاہیں گے تو گروپ کا آئین بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب یہ سب طے ہو جائے گا تو پھر ہر صوبے کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو اپنے ابتدائی گروپ سے نکل کر دوسرے گروپ میں شامل ہو جائے، یا دونوں گروپوں سے خود کو باہر نکال لے۔ اس کے بعد تینوں حصے پھر یکجا ہو کر اجلاس منعقد کریں گے، اور یہ جو اوپر میں نے تجاویز پیش کی ہیں، جو 7-8 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے یونین کا جو آئین ہے، فیڈریشن کا جو آئین ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا۔ فیڈریشن کے آئین میں کوئی ایسا بڑا نقطہ جس سے کمیونل جو مسائل ہیں وہ متاثر ہوتے ہوں یا ان میں اضافہ ہوتا ہو، اسمبلی کی طرف سے اس وقت تک منظور نہیں کیا جائے گا جب تک دونوں بڑے فرقوں کی اکثریت اس کی حمایت نہ کر دے۔ مشن کی ان تجاویز پر دونوں سیاسی جماعتوں نے پھر اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم نے کم از کم شرائط سے وفد کو تحریری طور پر آگاہ کیا۔ اس میں کہا گیا تھا، نمبر 1، جو اب مسلم لیگ کی طرف سے جو لیٹر لکھا گیا وفد کو، اس میں کہا گیا کہ 6 مسلم صوبوں یعنی پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ، بنگال اور آسام کو ملا کر ایک گروپ بنا دیا جائے جو تمام معاملات میں خود مختار ہو سوائے دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے، جن کو مسلم صوبوں کے گروپ جسے پاکستان کا گروپ کہا جائے گا اور ہندو صوبوں کے گروپ کی آئین ساز اسمبلیوں مل کر طے کیا کریں گی۔ یعنی جو فیڈریشن کو، یونین کو جو دیے گئے ہیں ان کی بات ہو رہی۔ ان 6 مسلم صوبوں کی ایک علیحدہ آئین ساز اسمبلی ہوگی جو ان کے گروپ کا بھی آئین تیار کرے گی اور صوبوں کا بھی، اور یہ بھی طے کرے گی کہ کون سے شعبے صوبوں کے پاس رہیں گے اور کون سے مرکز یعنی وفاق پاکستان کے پاس۔ آئین ساز ادارے کے لیے نمائندوں کا انتخاب اس طرح کیا جائے گا کہ پاکستان گروپ کے ہر صوبے کے مختلف فرقوں کی اپنی آبادی کے تناسب سے درست طور پر ریپرزنٹیشن ہو سکے۔ جب پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کا آئین بن جائے گا تو پھر کسی بھی صوبے کو اس گروپ سے علیحدہ ہونے کا اختیار یا حق حاصل نہیں ہوگا، بشرطے کہ ریفرنڈم کے ذریعے اس صوبے کی عوام اپنی خواہش کا اظہار کر دیں۔ آئین ساز اسمبلیوں کے مشترکہ اجلاس میں اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ آیا فیڈریشن کی مجلس جو قانون ساز ہے، جو فیڈرل لیجسلیچر ہے، وہ لیجسلیشن کرے گی صوبائی امور کے حوالے سے یا نہیں۔ یونین کی مالیات کا یعنی جو بجٹ وغیرہ ہے اس کا مسئلہ بھی اسی مشترکہ اجلاس کی جو ثوابدید ہے اس پر چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ طے ہے کہ اسے براہ راست ٹیکس لاگو کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یونین کی انتظامیہ اور اگر قانون ساز اسمبلی ہو تو اس میں بھی دونوں گروپوں کے مساویانہ نمائندگی ہوگی۔ یونین کے آئین میں کوئی ایسا بڑا نقطہ جس سے فرقہ وارانہ معاملہ اثر انداز ہوتا ہو اس وقت تک منظور نہیں کیا جائے گا جب تک ہندو گروپ کی آئین ساز اسمبلی کی اکثریت اور پاکستان گروپ کی آئین ساز اسمبلی کی اکثریت علیحدہ طور پر اس کے حق میں نہ ہو۔ یونین میں کوئی اختلافی نوعیت کا مسئلہ، خواہ وہ قانون سازی کا ہو، ایگزیکٹو کا ہو یا انتظامیہ کا، 3/4 اکثریت سے منظور کیا جائے گا۔ گروپ اور صوبوں کے دساتیر میں، کانسٹیٹیوشنز میں مختلف فرقوں کے مذہب، کلچر اور دیگر امور کے لیے جو گارنٹیز ہیں وہ بھی رکھی جائیں، اور بنیادی حقوق کی جو مہیا کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے۔ مسلم لیگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یونین کے آئین میں یہ شک بھی رکھی جائے جس کے تحت صوبے کو یہ اختیار حاصل ہو کہ اپنی مجلس قانون ساز کے اکثریتی ووٹ کے ذریعے آئین کی شرائط پر نظر ثانی کا مطالبہ کر سکے، اور ابتدائی دست پر گزرنے کے بعد اسے بھی کسی وقت علیحدگی اختیار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نے مفاہمت کی ان شرائط کے آخر پر یہ بات واضح کر دی کہ تمام شرائط باہم
جڑی ہوئی ہیں اور انہیں کلی طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ کانگریس نے مسلم لیگ کی تجاویز پر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا اور اپنی جانب سے علیحدہ تجاویز پیش کیں۔ جو کانگریس کی طرف سے تجاویز پیش کی وہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہندوستان کے لیے ایک دستور ساز ادارہ قائم کیا جائے جو ہندوستان کی فیڈریشن کے لیے اپنا دستور وضع کرے۔ نمبر 2، فیڈریشن کی حکومت کے پاس فارن افیئرز، ڈیفینس، کمیونیکیشن، بیسک رائٹس، کرنسی، کسٹمز اور پلاننگ جیسے امور جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے اور فیڈریشن اس کی ذمہ دار ہوگی۔ ان فریض کو پورا کرنے کے لیے یونین کی حکومت ضروری ٹیکس بھی لگا سکے گی۔ باقی ماندہ اختیارات صوبوں کے سپورٹ کر دیے جائیں۔ چوتھی بات کہ صوبوں کے مجموعے قائم کیے جا سکتے ہیں اور یہ مجموعے ایسے صوبائی شعبے معین کر سکتے ہیں جن کو مشترکہ انتظام اور اہتمام میں لینا چاہیں۔ جب دستور ساز اسمبلی کل ہندوستانی فیڈریشن کا آئین، یہ جو اوپر میں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں ان کے مطابق تیار کرے گی تو قوموں کے نمائندے اپنے مجموعہ کے لیے دستور بنانے کی غرض سے صوبہ جاتی مجموعہ قائم کر سکتے ہیں، یعنی صوبوں کو گروپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ آل انڈیا یونین کے آئین کے کسی ایسے معاملے کے متعلق فیصلہ جس کا کسی فرقہ وارانہ مسئلے سے تعلق ہو، کسی کمیونل پرابلم سے تعلق ہو، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک متفقہ فرقے کے نمائندے، متعلقہ فرقے کے نمائندے جو ہیں، جو متاثر فرقہ جس کے بارے میں یہ ترمیم کی جا رہی ہے، وہ اجلاس میں حاضر اور ووٹ نہ دے۔ اگر کسی مسئلے پر اتفاق نہ ہو تو اسے ثالثی کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ اس شبہ کی صورت میں کہ کوئی خاص نقطہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ سپیکر کرے گا یا وفاقی عدالت کو یہ مسئلہ روانہ کر دیا جائے گا۔ دستور کی تیاری کے دوران اگر کوئی جھگڑا ہو تو اسے بذریعہ ثالثی ہی حل کیا جائے، ایسی پابندیوں کے ساتھ جو ضروری ہوں۔ آئین میں اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ کس وقت بھی اس پر نظر ثانی ہو سکے۔ اگر خواہش کا اظہار کیا جائے تو آئین میں یہ شک رکھی جا سکتی ہے کہ 10 سال کے بعد پورے دستور کی نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ کانگریس نے اپنے اس منصوبے میں سرحدی صوبے کو پاکستانی گروپ میں شامل ہونے کی بھی مخالفت کی۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہے کہ یہ صوبہ پاکستانی گروپ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اگر کانگریس کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے مسلم لیگ کی تجاویز میں سے بیشتر کو رد کر دیا تھا۔ اس کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ مطالبہ پاکستان کو آگے نہ بڑھنے نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دستور ساز اسمبلی کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان بنیادی اختلافات کی وجہ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا اور یہی جو ریئیکشن ہے انڈین لیڈرشپ کی طرف سے، اب اس کی میں بات کروں گا۔ مسلم لیگ کے لیے کانگریس کی تجاویز منظور کر لینا تقریباً ناممکن تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان بنیادی اختلاف کی وجہ کوئی سمجھوتا بہرحال نہیں ہو سکا۔ بالآخر 16 مئی 1946 کو دوسری شملہ کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد مشن نے 16 مئی 1946 کو اپنے منصوبے کا اعلان کیا جس کی بنیاد پر سمجھوتا ہو سکے۔ اب وفد کے منصوبے کے بنیادی نکات جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان کی ایک فیڈریشن ہوگی، یونین ہوگی، جس میں برٹش انڈیا اور جو پرنسلی اسٹیٹ ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گی، اور جو امور خارجہ، دفاع، کمیونیکیشن اور یونین کی حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیکس لگانے کی یہ ذمہ دار ہوگی۔ یعنی اس کے پاس امور خارجہ ہوگا، یعنی فارن افیئرز ہوں گی، دفاع اس کے پاس ہوگا، کمیونیکیشن اس کے پاس ہوگی، اور اس کو ان حوالوں سے ان محکموں کو چلانے کے لیے اور ان امور کی جو سپرویژن ہے اور جو اس کو رن کرنا ہے اس کے لیے جو اخراجات کی ضرورت ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو اس حوالے سے ٹیکس لگانے کا اختیار ہوگا۔ یونین کی ایک فیڈرل کیبنٹ ہوگی اور ایک مقننہ یعنی لیجسلیچر ہوگی جو برٹش انڈیا اور ریاستوں کے نمائندوں سے تشکیل دی جائے گی۔ کوئی ایسا سوال جو اہم اور بڑا فرقہ وارانہ معاملہ مقننہ میں اٹھایا جائے، اس کے فیصلے کے لیے حاضر اراکین مقننہ کی اکثریت درکار ہوگی، اور دونوں بڑے فرقوں میں سے یعنی کمیونٹیز میں سے ہر ایک کمیونٹی کے ووٹ اور ساتھ ہی ساتھ حاضر اراکین اور ووٹوں کی اکثریت درکار ہوگی۔ یونین کو، فیڈریشن کو حاصل شعبوں کے اختیارات کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کی تحویل میں ہوں گے۔
ریاستوں کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے اور ان امور میں ان کا تعلق ہوگا جو ان اختیارات اور امور کے علاوہ ہوں گے جنہیں وہ یونین کو تفویض کر چکی ہوں گی۔ صوبوں کو اپنے گروپ بنانے کی اجازت ہوگی، ان کی اپنی لیجسلیچر اور انتظامیہ ہوگی۔ صوبائی شعبوں میں سے کون سے شعبے کا انتظام مشترکہ ہوگا، اس کا فیصلہ ہر گروپ اپنی رائے اور اپنی ثوابدید کے مطابق کرے گا۔ یونین اپنے گروپوں کے دستور میں ایک دفعہ یعنی ایک آرٹیکل ایسا شامل ہونا ضروری ہے جس کی روح سے کوئی بھی صوبہ اپنی جو مقننہ یا اپنی جو لیجسلیچر ہے اس کی کثرت رائے سے ابتداً تو 10 سال بعد اور پھر ہر 10 سال کے وقفہ کے سے دستور کی شقوں پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دے۔ گویا آئینی طور پر یہ اجازت رکھی گئی کہ ہر 10 سال بعد آئین میں جو ریویژن ہے اس کی وہ ہو سکے۔ دستور ساز اسمبلی کے قیام کے لیے جن اصولوں کو اپنانے کا کہا گیا کہ ان اصولوں کو وہاں پہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، آبادی کی صحیح تعداد کی بنیاد پر نشستوں کی جو ہے وہ فراہمی۔ صوبوں کی نشستوں کو وہاں کے بڑے فرقوں میں ان کی آبادی کے تناسب میں تقسیم کرنا۔ ہر فرقے کے، ہر کمیونٹی کے نمائندوں کا انتخاب جداگانہ انتخابات کے اصول کے مطابق ہونا، یعنی جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بجائے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بنیاد پر ہونا، یعنی ہندوؤں کے نمائندے ہندوؤں کو منتخب کریں اور مسلمانوں کے نمائندے مسلمانوں کو منتخب کرنے۔ اس اصول کی بنیاد پر وفد نے ہندوستان میں 3 فرقوں کی حیثیت کو تسلیم کیا۔ نمبر 1 مسلمان، مسلمز، نمبر 2 سکھس اینڈ نمبر 3 ہندوستانی یعنی انڈینز یا ہندو۔ اقلیتوں کے جو پرابلمز تھے ان کے سلسلے میں ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی، یہ بنانے کا کہا گیا جو اقلیتوں کے معاملات میں دستور ساز اسمبلی جو ہے اس کو مشاورت یا مشورہ دے گی۔ صوبوں اور پرنسل اسٹیٹ کے نمائندے دلی میں جمع ہوں گے اور چیئرمین کے انتخاب کے بعد یہ نمائندے 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ وہ گروپ کون سے ہوں گے؟ گروپ اے، اس میں مدراس، بمبئی، یو پی، بہار، اڑیسہ اور سی پی۔ اور اس گروپ میں جو عام ہندو ہوں گے ان کے لیے 167 نشستیں ہوں گی، 167، مسلمانوں کے لیے 20، اور اس طرح اس گروپ اے کی جو لیجسلیچر ہے وہ ٹوٹل 187 نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ گروپ بی میں صوبہ سرحد پنجاب اور سندھ کو شامل کیا گیا۔ اس میں ہندوؤں کے لیے 9 نشستیں رکھی گئیں، مسلمانوں کے لیے 22 نشستیں رکھی گئیں، سکھوں کے لیے 4، اور اس گروپ کا جو کل لیجسلیچر ہوگی اس کو کل جو میزان ہوگا یا کلیکٹیو جو لیجسلیچر وہ 35 ممبرز پر مشتمل ہوگی۔ گروپ سی جو ہے اس میں بنگال اور آسام رکھے گئے۔ اس میں ہندوؤں کے لیے 34 نشستیں مخصوص تھیں، مسلمانوں کے لیے 36 نشستیں، اور اس طرح ٹوٹل جو اس کی نشستیں تھیں وہ 70 تھیں اس قانون ساز اسمبلی کی جو گروپ سی کی ہوگی۔ اب گروپ اے کی کل نشستیں 187، گروپ بی کی کل نشستیں 35، گروپ سی کی کل نشستیں 70۔ شاہی ریاستوں کے لیے جو نشستیں مخصوص کی گئی وہ 90 تھیں، اور اس طرح پوری ہندوستان کی جو یونین بنے گی، جو فیڈریشن ہوگی، اس کی کل نشستیں تھیں 395 یعنی 395۔ گروپ اے میں دلی، امروہہ، گورکھ، اور گروپ بی میں بلوچستان کا ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ 10 تمام صوبوں کے منتخب نمائندے پہلے دن ایک دستور ساز اسمبلی میں بیٹھیں گے، لیکن صدر کے انتخاب اور اس کی رسمی کارروائی کے بعد گروپوں میں بٹ جائیں گے اور گروپ بعد ازاں اپنے اپنے صوبوں کا دستور تیار کریں گے۔ جب دستور کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد مختلف گروپ پھر پوری دستور ساز اسمبلی میں بیٹھ کر آل انڈیا یونین کا آئین جو ہے اس کو تشکیل دیں گے۔ وفد نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ وائسرائے صوبوں سے فوراً یہ فرمائش کریں گے کہ وہ دستور ساز اسمبلی کے لیے اپنے اپنے نمائندے منتخب کریں جب تک دستور نیا آئین جو ہے، نیا کانسٹیٹیوشن جو تیار اور نافذ نہ ہو۔ مرکز میں ایک انٹرم گورنمنٹ قائم کی جائے جس کو تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہو، تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد ہوں، حتیٰ کہ وزیر دفاع کا عہدہ جو ہے وہ بھی ہندوستانیوں کو دے دیا جائے۔ اب امپلیمنٹیشن چیلنجز جو ہیں ان کی اس حوالے سے جب یہ کیبنٹ مشن نے اپنا پلان جو ہے وہ دے دیا، اب اس کا اگر غور سے ہم جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس پلان کو جو لکھنے والے تھے انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کو نامناسب ہی نہیں بلکہ ناممکن العمل قرار دے کر نظری طور پر آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے میں آخری کیل ٹھونک دی تھی، اور اس کی بجائے ہندوستان کی ایک مرکزی حکومت کے تحت 3 خطوں یعنی 3 زون جو ہیں ان پر مشتمل وفاق کا فیڈریشن کا نقشہ پیش کیا تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ برطانوی حکومت داخلی
انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں ان کے تحت ہندوستان سے اب بوریا بستر اپنا لپیٹنے پر تلی ہوئی ہے، اور اگر اس مرحلے پر مسلم لیگ کی جانب سے ذرا بھی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہوا تو لیبر پارٹی کی حکومت ہندوستان کی حکومت یک طرفہ طور پر کانگریس کے حوالے کر دے گی، اور پھر پاکستان کا مطالبہ منوانا شاید ناممکن ہو جاتا۔ دوسری طرف یہ بھی واضح تھی بات کہ اس منصوبے کو تسلیم کرنے کے معنی یہ تھے کہ مسلم لیگ نے ہار مان لی ہے اور کم از کم وقتی طور پر پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ البتہ مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے کابینہ مشن منصوبے میں دو باتیں بڑی حوصلہ افزا تھیں۔ ایک یہ کہ اس میں 3 خطوں کی صورت میں پاکستان کے نقشے کی ہلکی سی ایک دھندلی سی تصویر بہرحال موجود تھی، اور دوسری یہ کہ 10 سال کے بعد ہر خطے کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس پر نظر ثانی کی گنجائش موجود تھی، اور اگر مسلم لیگ یہ سمجھے کہ 10 سال کے بعد کہ یہ جو منصوبہ ہے، یہ اس طرح کی جو یونین اور اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو اس میں بہرحال امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی، اور پاکستان اس 10 سال بعد، چلو لیٹ صحیح لیکن 10 سال کے بعد وہ اس کا قیام عمل میں لایا جا سکتا تھا۔ اگرچہ یہ بات واضح تھی کہ ایک بار مرکزی حکومت کے قیام کے بعد اس کا بالفعل امکان بہت کم تھا کہ پاکستان بعد میں بن جاتا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے 6 جون 1946 کے اجلاس میں کابینہ پلان کو قبول کرنے اور عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ کے اس فیصلے نے برطانوی حکومت اور کانگریس کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہیں اس فیصلے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ مشن کا خیال یہ تھا کہ لیگ پاکستان کے قیام کے مطالبے کے مسترد ہونے پر حکومت میں شمولیت سے انکار کر دے گی اور یوں حکومت کانگریس کے سپورٹ کر دی جائے گی۔ اس سے قبل 24 مئی 1946 کو کانگریس کی جو مجلس عاملہ ہے اپنی قرارداد میں یہ کہہ چکی تھی کہ پلان کے معنی اور منشا یہ ہیں کہ صوبوں کو شروع سے ہی آزادی حاصل ہے کہ وہ جس گروپ میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ کانگریس آسام اور صوبہ سرحد کو مسلم گروپوں سے نکال کر ہندو گروپ میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے باوجود مسلم لیگ نے کابینہ مشن منظور کر لیا۔ کانگریس کی مجلس عاملہ نے اس کے برعکس مجوزہ عبوری حکومت اور مساویانہ نمائندگی کے اصول کو مسترد کر دیا اور عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ البتہ کانگریس کے صدر پنڈت جواہر لال نہرو نے کیبنٹ مشن منصوبے کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ کانگریس نے صرف دستور ساز اسمبلی میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی ہے اور وہ اپنی ثوابدید کے مطابق کابینہ مشن کے منصوبے کو تبدیل کرنے یا اس میں ترمیم کرنے میں خود کو آزاد خیال کرتی ہے۔ نہرو کا یہ وہ بیان تھا جسے مولانا ابوالکلام آزاد نے نہرو کی مہلک ترین غلطی قرار دیا۔ بے شک نہرو اور کانگریس عبوری حکومت میں شریک ہونے اور کابینہ مشن منصوبے کو ایگزیکٹلی تسلیم کر لینے کا فیصلہ کرتے تو مسلم لیگ اس چنگل سے نکلنا مشکل ہو جاتا جس میں وہ اس منصوبے کو قبول کرنے کے نتیجے میں پھنس چکی تھی۔ اب انگریز نے بادعہدی کی کہ 25 جون 1946 کو کانگریس نے عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کیا، تو اسی شام مسلم لیگ نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی۔ کیبنٹ مشن کے ممبر اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے اور کانگریس کو نظر انداز کر کے عبوری حکومت بنانے پر تیار نہ ہوئے۔ انگریزوں کی یہ بادعہدی مسلم لیگ اور اس کے مطالبہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوئی۔ مسلم لیگ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور 27 جولائی 1946 کو کیبنٹ مشن پلان کی منظوری پھر واپس لے لی۔ اس طرح ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے قیام کا مسئلہ جو نظری طور پر ہمیں لگتا تھا کہ اب کم از کم 10 سال کے لیے اور حقیقتاً تو ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا تھا، وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب کیبنٹ مشن کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو لیگیسی ہے وہ یہی ہے کہ اس پلان نے، جو کیبنٹ مشن پلان تھا، اس نے جو انڈین پولیٹیکل سسٹم ہے اور انڈین پولیٹیکل اسپائریشنز تھیں 1946 میں، اس میں جو مشکلات اور کمپلیکسٹی ان کو ہائی لائٹ کیا۔ It understood the urgent need for the dialogue and compromise among the diverse political faction. ڈائلاگ کی بات سامنے آئی اور the plan remains a significant historical reference point in the study of the India's independence movement. اور ہمیشہ کے لیے یہ جو ہے ہندوستان کو، جب بھی ہندوستان کی ہم تاریخ پڑھیں گے تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے اس میں لازمی طور پر آئے گا اور اس کو ہم پڑھتے رہیں گے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ کیبنٹ مشن پلان جو ہے 1946 کا، دیٹ واز اے کریٹیکل مومنٹ ان انڈین اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، اور دی فیلئر illustrated the challenges of negotiating a peaceful transfer of power۔ اگر کسی نقطے پہ متفق ہو جاتے تو شاید یہ جو 47 کی پارٹیشن میں جو کچھ ہوا وہ شاید نہ ہوتا اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا، قتل عام ہوا، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ دی لیگیسی آف دی پلان
continues to influence discussion on the federalism and communal relation in India today. اور وہی فیڈرلزم بعد میں ہندوستان نے بھی اپنایا اور ہم نے بھی اپنایا، تو اس کی وجہ سے پاکستان نے بھی اپنایا، تو اس کی وجہ سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیڈرل سیٹ اپ جو ہے یہ کیبنٹ مشن کی طرف سے جو دیا گیا تھا اسی کو کسی نہ کسی شکل میں پھر آگے بڑھایا جاتا رہا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دوں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سنا بھی ہوگا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہوگی. اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایمبیگوٹی یا کوئی کویسچن ہو تو یو کین ریز یور کویسچن. آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے، انشاءاللہ میں اس کو نہ صرف ایڈریس کروں گا بلکہ تسلی سے آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا. اور دوسری میری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک بہترین طریقے سے جو میٹیریل ہے اس کو آفٹر اسٹڈیئنگ اینڈ ریسرچ آپ تک پہنچایا جائے. اور میری اس کوشش کو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اس پہ اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ